علیکم، میں ہوں رخمہ عرفان ملک۔ آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں سیکریٹری فائنانس پنجاب عبداللہ خان سنبل صاحب سے، جو کہ کمشنر لاہور بھی رہ چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سیکریٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی رہ چکے ہیں، سیکریٹری کوارڈینیشن سی ایم پنجاب اور بہت سے اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور کے بہت سے میگا پروجیکٹس ان کے کریڈٹ پر ہیں۔ فار ایگزامپل رنگ روڈ کی اگر ہم بات کر لیں، گریٹر اقبال پارک، تو یہ تمام وہ پروجیکٹس اور اس کے علاوہ بھی بہت سے پروجیکٹس ہیں جو کہ عبداللہ خان سنبل صاحب کے کریڈٹ پر ہیں۔ سو آج ہم ان سے بیوروکریسی پر بات کریں گے، بجٹ پر بات کریں گے۔ فارن کوالیفائڈ ہیں اور اس کے علاوہ ابھی بھی پڑھاتے ہیں، اتنے بزی شیڈیول کے باوجود ابھی بھی یہ پڑھانے کے لیے اسپیشلی وقت نکالتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ سر سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، بیوروکریٹ اور ایک عام آدمی دونوں میں فرق کیا ہے؟ میرا تو خیال ہے کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے۔ ہر بیوروکریٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا بھی اسی معاشرے سے تعلق ہے جہاں ٹیمنگ ملینز رہتے ہیں، اس کا ایک بڑا قریبی تعلق ہونا چاہیے، اس کو اپنے روٹس کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، اپنی ریالٹیز کو سمجھنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک مس نومر ہے، غلط خیال ہے کہ جیسے ایک بیوروکریٹ انسولیٹڈ ہوتا ہے، معاشرے سے دور ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ اور اچھا بیوروکریٹ تو پرفارم ہی تب بہتر کرتا ہے جب وہ معاشرے کے قریب رہے، معاشرے کی ریالٹیز کو سمجھے، اپنے آپ کو انسولیٹڈ نہ ہونے دے۔ جتنی دوری بڑھے گی اتنی غلط فہمیاں بھی بڑھیں گی۔ یہ غلط فہمی ہے، اور غلط فہمی ایسی دور ہوگی جب اس سائڈ پہ زیادہ ایفرٹ ہوگا، بیوروکریٹ کی سائڈ پہ زیادہ ایفرٹ ہوگا۔ ایک آفس کی حد تک ایکسیس حاصل کرنا بھی ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس لیے ظاہری بات ہے کہ آفس میں آفیشیل بزنس ہوتی ہے جو سیریسنس کرتی ہے، ڈیزرو، اور ہر ایک کو مدعو نہیں کیا جا سکتا، ہر ایک کو اندر داخلے کی بھی ہر وقت اجازت نہیں ملتی، تو کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جس کے باعث یہ ایک قسم کا امپریشن بن جاتا ہے کہ یہ شاید دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں، تو دیٹس ناٹ دا فیکٹ۔ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ بیوروکریسی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اویلیبل ہوں اور ایکسیسیبل ہوں۔ سر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، کیونکہ آپ خود تو ایک خاندانی بیوروکریٹ ہیں، بیوروکریسی میں آنے کے لیے خاندانی بیک گراؤنڈ ہونا ضروری ہے یا محنت، لک، پیشن، ان تمام چیزوں سے بھی کوئی عام انسان بھی بیوروکریٹ بن سکتا ہے؟ میرا خیال ہے میرے خاندان نے تو جی مجھے کبھی مائل بھی نہیں کیا تھا کہ میں بیوروکریسی کی جانب جاؤں، ایز اے کیریئر اس کو اپناؤں۔ بالکل میں ایک ایمانداری سے بات عرض کر رہا ہوں، میرے فادر نے بھی مجھے کبھی نہیں کہا، کسی اور نے بھی نہیں کوئی تلقین کی کہ یہ ایک اچھا کیریئر ہے۔ ایک ایسا میرا ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ تھا جس کے بعد چند آپشنز میں سے ایک یہ بھی آپشن بنتی تھی، تو یہ آہستہ آہستہ جس کو کہتے ہیں نا میانڈرنگ ٹورڈز دیٹ والی بات تھی، میں وہاں پہنچ گیا اور پھر میں نے امتحان دیا اور ہو گیا۔ کوئی خاص اس میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی ایسی سپر ہیومن انٹیلیجنس، سپر ہیومن کوالٹیز نہیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک اچھے اسٹوڈنٹ والی جو تمام جو خاصیتیں ہیں وہ آپ کو ہونی چاہیے۔ جسٹ یو ہیو ٹو بی اے گڈ ایگزامنی، آپ کو ایگزام اچھا دینا آنا چاہیے، آپ کو پرفارم کرنا اچھا آنا چاہیے، آپ کی گفتگو میں ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایگزامز اچھے دیتے ہیں لیکن کوالیفائی نہیں کر پاتے، کچھ کوالیفائی کر پاتے ہیں، لوکیشن نہیں ہوتی۔ ایلیمنٹ آف چانس بہت ہوتا ہے۔ دیکھیں جو بھی کمپیریٹیو چیز ہوتی ہے، چاہے وہ سپورٹس ہو، چاہے وہ کوئی بھی پروفیشنل کیریئر، اس میں ایلیمنٹ آف چانس ہوتا ہے، بالکل لک میٹر کرتی ہے۔ بہت سارے آپ کے آف ڈیز ہوتے ہیں جس دن آپ اچھا پرفارم نہیں کرتے، یو ناٹ ایٹ یور فزیکل بیسٹ، ایٹ ٹائمز یو ناٹ ایٹ یور مینٹل بیسٹ لوگوں کی لائف میں، اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ کوئی مسئلہ اگر آپ کو باگ ڈاؤن کر دے تو اس دن آپ کی پرفارمنس خراب ہو جاتی ہے، جو کہ ایگزامینیشن میں بھی خراب کر سکتی ہے آپ کو۔ تو اٹس اے کمبینیشن آف ایلیمنٹس وچ کائنڈ آف جیل ٹوگیدر۔ میں تو یہ عرض کروں گا کہ بالکل ایک اچھا ایگزامینی، ایک اچھا اسٹوڈنٹ جو اپنی لائف میں اچھی چیزیں سیکھتا گیا ہو، جو اپنی پرسنل گرومنگ بھی کرتا گیا ہو، اس کے پاس بڑے اچھے امکانات ہوتے ہیں کہ وہ یہ بھی امتحان میں اچھا پرفارم کرے۔ کوئی اس میں ایسے میریکل، کوئی راکٹ سائنس نہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی ایسا میریکل پرفارم نہیں کرنا ہوتا، ابو ایوریج انٹیلیجنس سے کام چل جاتا ہے۔ گرومنگ ایک اتنی شاندار ہے، اس میں اتنے یہ مواقع ہیں کہ آپ امپروو کرتے جاتے ہیں ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے پروفیشنل۔ صحیح، ٹھیک۔ اچھا، ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ چونکہ بیوروکریٹس ایلیٹ آفیسرز ہوتے ہیں، یہ کسی بھی عام آدمی کا جو دکھ اور درد ہے اس کو نہیں سمجھتے، یہ تاثر کہاں تک درست ہے؟ میرے خیال میں اس میں کافی حقیقت ہے، اور یہ انفارچونیٹ ریالٹی ہے، ایسے ہونا نہیں چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے والے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ دیکھیں اگر آپ انسولیٹڈ رہیں گے فرام دا سوشل ریالٹیز تو وہ ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہوگی، اور صرف اس وجہ سے نہیں کہ ایک ایکسیسیبلٹی آپ ڈینائی کریں، اس وجہ سے بھی کہ آپ کو حقیقت بھی نہیں پتہ چلے گی۔ تو ہم سب جو بھی ہمارا بیک گراؤنڈ ہو، بعض لوگ باقاعدہ ایلیٹسٹ بیک گراؤنڈ سے بھی آتے ہیں، سول سروس میں بھی آتے ہیں اور پروفیشنز میں بھی جاتے ہیں۔ چند ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ کتنے ایلیٹسٹ بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا اپنے مریض کو
کسی حوالے سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں. اسی طرح ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری کلائنٹیل مور آفن دین ناٹ ایک بہت بڑی پرسنٹیج آف آور کلائنٹیل نہایت غریب طبقے سے بلانگ کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں سوچنا ہوتا ہے, خاص طور پہ فیلڈ میں جب ہم لوگ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایسے مسائل آتے ہیں جو کہ بہت ہی جو کہ ایسے لوگوں کے ہوتے ہیں جو تقریباً مظلوم ہوتے ہیں, جو بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ معاشرہ ان کو فیئر ڈیل نہیں دے رہا ہوتا. تو ہمارا ایک ایفرٹ ہونا چاہیے, ہماری رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. اس پہ ہمارا باقاعدہ حساب کتاب ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اتھارٹی وہ دیتا ہے تو آپ کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی اور زیادہ شدید ہوگی, اور اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اور میں یہ بالکل ایک ٹپکل ریلیجس سینس میں نہیں بات کر رہا, میں ایک ایتھیکل مورل سینس میں بھی بات کر رہا ہوں. تو میرا یہ بالکل یہ گزارش ہوگی کہ اس سوال کے جواب میں کہ اگر یہ والی چیز, اور میں نے بالکل کہا کہ یہ ہے انفارچونیٹ ریئلٹی, اور ہمارے ہاں ایک نیریٹو ہونا چاہیے بیوروکریسی میں کہ اس چیز کو ختم کریں. لیکن ختم پھر بیوروکریٹس نہیں کرنا, انہوں نہیں کرنا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہماری طرف ایک نیریٹو ہونا چاہیے, جو نیریٹو ذرا بلڈ ہونا چاہیے آہستہ آہستہ, کہ یہ چیز اگر ہو رہی ہے اور یہ چیز اگر زیادہ پھیلتی جا رہی ہے تو اس کو روکا جائے. سر, بیوروکریٹس کا پالیسی میکنگ میں بہت زیادہ اہم کردار ہوتا ہے, لیکن ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو اے سی میں اور جو ٹھنڈے کمروں میں لوگ بیٹھتے ہیں, وہ جھونپڑی میں جو شخص گرمی سہ رہا ہوتا ہے اس کا دکھ درد, اس کی گرمی کی شدت کو محسوس نہیں کر سکتے. جب پالیسیز بنائی جاتی ہیں تو ایسے لوگوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے, ایسے لوگوں کے مسائل مد نظر رکھے جاتے ہیں؟ دیکھیں, جو نیڈز کی جو اسیسمنٹ ہے وہ صرف ایک دفتر کی حد تک نہیں ہوتی. اس کے لیے پوری ایک سسٹم جو ہوتی ہے وہ ایک پلے کرتا ہے, اپنا ایک رول پلے کرتا ہے. فیلڈ فارمیشنز, ایک انفارمیشن, ایک پوری ایک ڈیٹا کلیکشن, ایک بھرپور قسم کی ایک نیڈز اسیسمنٹ کی ایک ایفرٹ ہوتی ہے جو اوپر تک آتی ہے, اور پھر وہ دفتروں میں آ کے فائنل ہوتی ہے, جہاں بجٹس بنتے ہیں, جہاں پیسہ ایلوکیٹ ہوتا ہے, جہاں ہیومن ریسورس ایلوکیٹ ہوتا ہے, جہاں اسٹریٹجیز اور پالیسیز بنتی ہیں. تو یہ ٹوٹلی بند کمروں میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, ایک پوری چین ہوتی ہے جو کہ اس میں انوالوڈ ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ بالکل بند کمروں میں, اور وہ بھی آرام دہ کمروں میں بیٹھ کر یہ فیصلے ہوتے ہیں, یہ بات تو صحیح ہے کہ ایکچولی تو وہیں ہوتے ہیں فیصلے, لیکن یہ کہ وہ دے آر ٹوٹلی ڈیوائڈ آف ریئلٹیز, وہ کٹ آف فرام ریئلٹیز, یہ بھی غلط ہے. تو ایک پورا سسٹم اس میں پلے کرتا ہے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ بند کمرے آرام دہ, خاص طور پہ سینئر لیول میں, جیسے جیسے آپ سینئر ہوتے جاتے ہیں تو شاید آپ کے کمرے زیادہ آرام دہ ہوتے ہیں, آپ کو زیادہ فیسلٹیز ملتی ہیں, آپ کا زیادہ جو آفس ہوتا ہے زیادہ اکوپڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو شاید ایک آرام کا ایک امپریشن ملتا ہے. لیکن جو شخص بھی محنت کرتا ہے تو وہ ایک اچھے ماحول میں کر رہا ہو یا ایک مشکل ماحول میں کر رہا ہو, بہرحال وہ ایک ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو بھی وہ اپنی محنت پوری ہمت کے ساتھ اور پوری کانسنٹریشن اور اچھی نیت کے ساتھ کرنی چاہیے, اور باہر بھی نکلنا چاہیے, صرف بند نہیں بیٹھنا چاہیے. فیلڈ جاب میں ہمیں یہ اپرچونیٹیز زیادہ ملتی ہیں. سیکریٹریٹ کی بھی جو جابز ہوتی ہیں اس میں بھی یہ بالکل امکان موجود ہے کہ آپ باہر نکلیں اور جا کے خود یو سی فار یور سیلف دا ریالٹیز, اور خود جج کریں کہ کیا لوگوں کی ضروریات ہیں, بات چیت کریں. شاید اس طرح کے محکموں میں جہاں آپ ابھی وہ تشریف فرمائیں, فائنانس میں شاید اس کا ایلیمنٹ کم ہوتا ہے, لیکن جو محکمے جو ہمیں ساری اپنے ڈاکیومنٹس اور اپنی جو انفارمیشن بھیجتے ہیں وہ تو سارے گراؤنڈ چیک کر کے بھیجتے ہیں. تو ٹوٹلی کٹ آف فرام ریالٹی تو ہو ہی نہیں سکتا, آج کل یہ ممکن ہی ہے. اینڈ دین وی لیو ان اے ویری کنیکٹڈ ورلڈ, اے ویری نیٹ ورکڈ ورلڈ. ٹھیک ہے نا, یہ آج کل کے زمانے کا ایک بہت بڑا بالکل سوشل میڈیا کا دور ہے. پھر یہ سارا جو انفارمیشن کا جو اتنا بڑا ایک ایکسپلوژن ہے, ایک ریولیوشن ہے, اس کی اتنی ریالٹیز ہیں, اس کے اتنے ڈائنامکس ہیں دیٹ یو کانٹ وش دیم اوے. تو وہ ہر وقت وہ آل پرویسو ہیں, تو وہ آپ کو بالکل مجبور کر دیتی ہیں کہ آپ کنیکٹڈ رہیں لوگوں سے, اور کنیکٹ رہنے کے لیے پھر آپ اپنے سائلوز نہیں بنا سکتے. وین یو کنیکٹڈ دین یو کنیکٹڈ ایٹ لارج, پھر ہر شخص آپ کو دے رہا ہے. ہم بجٹ میکنگ میں آپ کو ایک ایسی مثال کے طور پہ دوں, اس سال ہم نے ایک سٹیزنز بجٹ کے عنوان سے ایک ایفرٹ شروع کیا ہے, جہاں ہم نے انکلوسیو بجٹنگ کا اشتہار بھی دیا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ کے چینل نے یہ کیپچر کیا تھا کہ باقاعدہ سارے ہمارے جو مشہور جو اخبارات ہیں ان میں ہی ہم نے اشتہار دیا. بڑے جو ہمارے لیڈنگ ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے اس کو کور کیا میری گزارش پر, کہ عوام الناس سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ ان کی کیا ضروریات ہیں, وہ کون سے سیکٹرز کو اہم سمجھتے ہیں. تو ایک پہلا ایفرٹ ہے. دس از اگین پہلا ایفرٹ اس گورنمنٹ کا, اس سے پہلے کسی گورنمنٹ نے پاکستان میں نہیں کیا. ضرور ریچ آؤٹ کرتے ہیں, بہت سارے طریقے, ریکمنڈیشنز آپ لوگوں کی طرف سے ریپرزینٹیٹیوز سے بھی پوچھتے ہیں, چیمبرز سے پوچھتے ہیں, اور میجر اسٹیک ہولڈر سے پوچھتے ہیں. لیکن ہم اس دفعہ میجر اسٹیک ہولڈرس کے بھی بیونڈ گئے, اور ہم نے واقعی انکلوسیو, جس کو ہم اردو میں شمولیتی بجٹ کہہ رہے ہیں, کہ لوگوں کو ہم شمولیت پر آمادہ کر رہے ہیں تاکہ وہ آگے آئیں, آ کے اپنی نیڈز بتائیں, اور یہ جو پرائرٹائز کریں کہ یہ سیکٹرز ان کے لیے ہمیں. وہ بجٹ تو نہیں بنائیں گے لیکن ہمیں سیکٹورل رینکنگز دے دیں گے کہ کیا سینس آف پرائیورٹی کیا ہے,
ان کی نیڈس کو پرائیورٹی پر کیا رکھا چیز زیادہ جائے. نیڈز حاصل کر چکی ہے. جی بالکل.